ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 تا 112 کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ آل عمران کی تین آیات 102، 103 اور 104 کو تفصیلاً سمجھا، جس میں امت مسلمہ کو بہترین لائے عمل فراہم کیا گیا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہر مسلمان اپنی پوری توانائی اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں صرف کر دے اور فرما برداری کے اس تسلسل کو موت تک قائم رکھے۔ پھر اس طرح کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اکیلے اکیلے نہ رہیں بلکہ اجتماعیت اختیار کریں، اور وہ اجتماعیت قرآن حکیم کے عادلانہ نظام کو مضبوطی سے تھام لے اور تفرقہ میں نہ پڑے۔ تو قرآن حکیم کے اصولوں پر قائم ہونے والی اس اجتماعیت میں اللہ تعالیٰ بھائی چارہ قائم کر دیں گے، اور پھر اس اجتماعیت اور جماعت کو مسلسل اور لگاتار یہ کام بھی کرتے رہنا چاہیے کہ جو خیر و بھلائی کو خود اپنایا ہے اس کی دعوت دوسروں کو بھی دیتے رہیں، نیکی کی دعوت اور برائی سے روک کر اپنی اجتماعیت کو پروان چڑھاتے رہیں۔ خواب غفلت میں مدہوش مسلمانوں کو جگانا اور غیر مسلم اقوام کی تربیت و تہذیب کرنا اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے۔ تو یہ تھا گزشتہ تین آیات کا خلاصہ۔ اب آیت نمبر 105 کی طرف دیکھیے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور اے اہل ایمان تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے فرقہ بندی اختیار کی تھی۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور انہوں نے اختلاف کیا تھا اس کے بعد جبکہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھی۔ یعنی گزشتہ امت مسلمہ کی تباہی اور بربادی اور ذلت و رسوائی اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ انہوں نے کتاب الہی میں اختلاف کیا اور فرقہ بندی اختیار کر لی تھی۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس روز بعض چہرے روشن سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ چونکہ ایمان ایک نور ہے نا، روشنی ہے، اور کفر ایک ظلمت ہے، اندھیرا ہے، سیاہی ہے، تو دنیا میں انسان جیسی روش اختیار کرے گا وہی دن قیامت چہرے سے ظاہر ہو جائے گی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے نا ان سے پوچھا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم ہی لوگ کفر میں لوٹ گئے تھے اپنے ایمان لانے کے بعد؟ یعنی ہدایت آنے کے بعد تم لوگوں نے فرقہ بندی اختیار کی اور اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا تھا۔ تو ان لوگوں کے پاس شرمندگی کے علاوہ اور کیا جواب ہو سکے گا؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو اب چکھو عذاب اس کفر و انکار کے باعث جو تم کرتے رہتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور جن کے چہرے سفید روشن ہوں گے نا وہ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے کر دیجئے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ ہیں اللہ کی آیات جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں بالکل ٹھیک ٹھیک۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ حقائق، فلسفے، نظریات، عملی کردار اور اخروی نتائج تو یہ ہیں جو اللہ نے بیان کر دی ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ جہان والوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتے۔ یعنی یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، خود اختلافات کی راہیں اختیار کرتے ہیں، پھر اسی غلط راستے پر چل بھی پڑتے ہیں، جس کے نتائج ان کو دنیا میں بھی بھگتنے پڑتے ہیں اور آخرت میں بھی عذاب کے مزے چکھنے پڑیں گے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یعنی اے انسانوں یہ نظریہ اور سوچ پختہ کر لو کہ زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی ملکیت ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کے پاس تو بطور امانت ہے، تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس بنیاد پر اللہ کی نافرمانی کی روش اختیار کر رہا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ،
اور بالآخر اسی اللہ کی طرف تمام معاملات لوٹا دیے جائیں گے. سب کی فائز اللہ کے پاس ہوں گی. پھر وہیں سب کا حساب و کتاب، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. تو ہر انسان کو اس کی فکر بھی ہر وقت دامنگیر رہنی چاہیے کہ اسی کی طرف ہر چیز کو لوٹ کر جانا ہے. اب اگلی آیت دیکھیے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہو. اس آیت مبارکہ میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض تاسیس بیان کی جا رہی ہے. اس امت کو کیوں بنایا گیا اور اس کی افضلیت کس وجہ سے ہے. تو یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اللہ کی نمائندہ جماعت ہے. دنیا کے تمام لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے روشناس کروانا اس امت کی ذمہ داری ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا اور روکتے ہو برے کاموں سے. وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر. یعنی یہ امت ایمانی کیفیات کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض انجام دے کر دنیا کے تمام لوگوں کو دین اسلام کے قوانین کا پابند بناتی ہے. یہی مقصد عظیم ہے اس امت کا. قرون اولیٰ میں تو پوری امت کی یہی کیفیت تھی کہ سب پابند تھے، لیکن رفتہ رفتہ امت مسلمہ اس سے ڈی ٹریک ہوتی چلی گئی اور مقصد سے ہٹ گئی. اب آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب بھی تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا. لیکن افسوس، منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ تو ایمان والے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت نافرمان ہے. آج 15 صدیوں بعد اس موجودہ امت کا نقشہ بھی دیکھ لیجئے. ان کی اکثریت کی حالت کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانیوں میں اٹے پڑے ہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خود بھی حالت فرما برداری پر آ جائیں اور دوسروں کو فرما برداری کی دعوت دے کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر مبنی نظام کی جد و جہد میں مصروف عمل ہو جائیں. لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ ہرگز تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے مگر بس تھوڑی سی اذیت. یعنی زبان سے کچھ فکرے تو کس لیں گے لیکن بالفعل تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر کچھ ہمت کر کے تم سے جنگ کر بھی بیٹھے نا تو پیٹھ دے کر بھاگ جائیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد بھی نہ کی جائے گی. تو یوں یہ سابقہ امت مسلمہ اپنے منصب سے بے وفائی کر کر کے بالکل کھوکھلے ہو چکے تھے. غُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، مار دی گئی ان کے اوپر ذلت جہاں کہیں بھی پائے جائیں. إِلَّا بِحَبْلِ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، مگر اللہ کے سہارے سے یا لوگوں کے سہارے سے. یعنی جب یہ یہود پر ذلت مار دی گئی نا تو پھر وہ دوسری اقوام کے اقتدار کے تحت ہی زندگی گزارتے رہے، ان کے سہاروں پر ہی چلتے رہے. اور آج بھی پوری عیسائی دنیا یہود کا سہارا بنی ہوئی ہے، پورا یورپ. اور یہ جو ان کا گریٹر اسرائیل کا خواب ہے نا، عن قریب گریٹر گریو یارڈ میں تبدیل ہونے والا ہے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر کم ہمتی مسلط کر دی گئی. یہ دیکھیے، یہ وہی یہود ہے نا، کبھی ان کو جہان والوں پر فضیلت دی گئی تھی، انی فضلتکم علی العالمین، لیکن منصب سے بے وفائی کی پاداش میں ان پر ذلت و مسکنت تھوپ دی گئی. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ سب اس بات کے نتائج ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے. اللہ کی آیات کا انکار کرنا اور نبیوں کو ناحق قتل کرنا ان کے لیے آسان کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی روش اختیار کی اور وہ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ذات ہمیں گزشتہ امت کی خرابیوں سے سبق سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے.
اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔